اور مکتب کے تعلق سے جو نظریہ ہے والدین کا وہ کیا ہے؟ اگر بچہ وہاں پر ذرا سا ایکٹیو نہیں ہے، یا وہاں پر وہ نمبر کم لا رہا ہے، یا وہاں پر وہ اپنی پڑھائی میں ذرا سا ذہین بچہ نہیں بن پا رہا، تو ٹیچر پر ساری آفت آتی ہے کہ ٹیچر صحیح نہیں ہے، پڑھا نہیں پا رہے، دین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دینی تعلیم کی طرف راغب کیا اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آپ سب بھی قابل مبارکباد ہیں جو کافی دیر سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور بچوں کی خوشی کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند جو گزارشات ہیں جو میں نے ابھی نوٹ کی ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ بچہ دنیا کے کسی بھی میدان میں جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو دو چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، کامیابی کا بھی سامنا ہوتا ہے اور ناکامی کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ بچے پاس بھی ہوتے ہیں اور فیل بھی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز میں کامیاب کیا ہے اس میں غرور نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے کہ مجھ سے اچھا تو اس مکتب میں کوئی ہے ہی نہیں، یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آگے انشاءاللہ اس سے اور اچھی کوشش کریں گے، اور اپنی سہیلیاں ہوں یا اپنے دوست ہوں، جس طریقے سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے ان کو بھی اسی طریقے سے کامیاب بنانے میں ان کے ہم معاون بنیں گے، ان کے ہیلپر بنیں گے، ہے نا؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ یہ تو کامیاب بچوں کے لیے پیغام ہے۔ جو بچے ناکام ہو جاتے ہیں ان کو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ میری انسلٹ ہو جائے گی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو بچے ناکام ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کو اس چیز کا احساس پیدا ہو کہ اب ہمیں ایسا کیا کرنا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو جائیں، اور کیا ایسی ہم سے غلطی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ناکامی آخری ناکامی نہیں ہوتی ہے نا؟ تو بندہ یا بندی جب تک کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرتے رہتے ہیں، تو حوصلہ ہارنا نہیں ہے، بلکہ یہ مزید آگے بڑھنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے، ایک چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اب جو بچوں کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اب جو ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا بچہ مکتب میں اگر پڑھائی میں اچھا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا۔ بہت سے بچے ہیں جو 1 سال 2 سال پڑھتے ہیں، کافی سال پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ کو شکایت یہ رہتی ہے کہ میرے بچے کا ابھی تک پارہ مکمل ہی نہیں ہوا، حافظ صحیح سے پڑھا ہی نہیں پاتے، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے کثرت سے ناغے، جب بچہ کثرت سے ناغے کرتا ہے، بے انتہا جب وہ اپسیٹ رہتا ہے تو اس پڑھائی کا نقصان بچے پر پڑتا ہے، جس کا نتیجہ امتحان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور شروع میں ماں باپ کو اس چیز کا احساس ہوتا نہیں ہے، کیوں؟ ارے مکتبی تو ہے، کل سنا دے گا، پرسوں سبق سنا دے گا، لیکن بچے کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کیا چیز گنوا دی ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے بچوں کے والدین کو کہ جس طریقے سے اسکول کی اٹینڈنس کا خیال رکھتے ہیں، جس طریقے سے وہاں کی حاضری کا خیال ہوتا ہے، ویسے ہی مکتب کی حاضری کا بھی خیال ہو کہ میرا بچہ غیر حاضر نہ ہونے پائے۔ ہمارے مکتب میں الحمدللہ ایسے بچوں کو بھی انعام دیا گیا ہے جن کی سال میں 365 دن میں صرف 2 غیر حاضر تھے، تو وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے گھر میں تو بھی کام کاج ہیں، وہ بھی تو اسکول جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اگر ہم کرنے پر آ جائیں اور ماں باپ اگر فکر کرنے پر آ جائیں تو مشکل کچھ بھی نہیں۔ اور وہ بچہ جس کو انعام دیا گیا صرف سال میں 2 غیر حاضر، وہ بھی بخار تھا اس کے اور بغیر بتائے وہ نہیں آ پائے، ورنہ ایک بھی غیر حاضر نہیں۔ تو اگر بچے اور بچوں کے والدین اگر چاہیں تو یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے،
تو ایک جو میں نے وجہ بیان کی کہ زیادہ ناغے ہونے کی وجہ سے بچے ناکام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مکتب میں تعلیم دی جاتی ہے ماں باپ اس میں بچوں پر گھر پر توجہ نہیں دیتے، بس یہ سوچتے ہیں کہ حافظ جی کے پاس جو 1 گھنٹہ ہے بس وہی میرے بچے کے مکتب کے لیے کافی۔ اس میں ایک نظریہ بھی ماں باپ کا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اسکول کے تعلق سے ماں باپ کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی پڑھائی جو کہ 5 گھنٹے ہوتی، لیکن اس کے باوجود ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے ہم ٹیوشن بھی لگائیں گے تاکہ بچہ پڑھائی میں اور ایکٹیو ہو اور اچھا ہو جائے۔ یہ نظریہ تو اسکول اور کالج کے تعلق سے کہ جہاں 5 گھنٹے پڑھائی ہو رہی ہے اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشن لگانے کی سوچی جا رہی ہے۔ اور مکتب کے تعلق سے جو نظریہ ہے والدین کا وہ کیا ہے، اگر بچہ وہاں پر ذرا سا ایکٹیو نہیں ہے یا وہاں پر وہ نمبر کم لا رہا ہے یا وہاں پر وہ اپنی پڑھائی میں ذرا سا ذہین بچہ نہیں بن پا رہا تو ٹیچر پر ساری آفت آتی ہے کہ ٹیچر صحیح نہیں ہے، پڑھا نہیں پا رہے، جبکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ٹیچر آپ کے بچے کو صرف 1 گھنٹہ دے اور اس میں وہ تمام چیزیں اس بچے کے لیے آ جائیں جو آپ چاہ رہے ہیں۔ تو استاد کے علاوہ ماں باپ کو بھی اس چیز پر پورا فوکس کرنا پڑے گا کہ بچہ اگر مکتب میں 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے تو کم از کم گھر پر آدھا گھنٹہ ضرور پڑھے، کم از کم، اس سے کم تو کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اگر یہ چیز ہمارے قابو میں آ گئی تو انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ پہلے کس معیار کا تھا، اب ہمارا بچہ تعلیم کے کس معیار پر پہنچ چکا ہے۔ ایک یہ چیز ہو گئی، اور بچے خاموش ہیں، اور ایک چیز اور ہے کہ اگر استاد اپنی پوری محنت کرتا ہے اپنے بچوں پر اور بچہ بھی محنت کر رہا ہے، ناغے بھی نہیں کر رہا ہے اور گھر پر تعلیم بھی اپنی مکمل کر رہا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے جو مکتب کو کامیاب بنانے میں رکاوٹ پیدا کرتی، ایک کوتاہی اور ہے جو مدرسے کو کامیاب بنانے میں رکاوٹ پیدا کرتی۔ وہ کوتاہی کیا ہے؟ وہ بھی ماں باپ کی طرف سے ہے۔ وہ کوتاہی یہ ہے وقت پر فیس کا نہ ادا کرنا۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی چیز ہے، بچے کو ماں باپ بڑی آسانی سے کہہ رہے تھے ابھی تنخواہ نہیں آئی ہے، ابھی ہم فیس نہیں دے سکتے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ مہینے کی تنخواہ نہ آئی ہو اور گھر پر کھانا نہ پک رہا ہو؟ لیکن ساری غربت ہم حافظ جی کے سامنے اپنی رکھ دی کہ حافظ جی کیا بتائیں، ابھی جو ہے حالات بڑے اچھے نہیں چل رہے ہیں، جبکہ موبائل میں بھی ریچارج ہو رہا ہے، ٹی وی میں ریچارج بھی ہو رہا ہے، گھر میں ایک سے کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں، لیکن ساری غربت کہاں ہے؟ حافظ جی کے سامنے کہ ابھی بھی حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں۔ ہاں، تو وقت پر فیس کی ادائیگی نہ ہونا یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے لیے جو مکاتب کے جو استاد جو ایک تاریخ متعین کرتے ہیں، وہ یہاں کے استاد کو بہتر معلوم ہوگا کہ بھائی مثلا 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک یہ 5 دن ہے، ان 5 دنوں میں آپ حضرات فیس جمع کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وقت پر فیس ادا کر دی جائے گی تو اگلے 25 دن بچہ پورا کا پورا فوکس اپنی تعلیم پر کرے گا، نہ کہ فیس لینے کے لیے بار بار چکر لگائے گا۔ تو اس سے بچے کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور بچے کے ماں باپ برا بھی مانتے ہیں، اور پھر خود حافظ جی بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں اس چیز سے کہ ہم بچوں کے نصاب پر توجہ دیں کہ ان کو ہم دوڑاتے رہیں فیس کے لیے ہر روز کی، فیس لے کے آؤ، فیس لے کے آؤ، فیس لے کے آؤ۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسکول کے مقابلے میں مکتب کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور بظاہر ہم رونا روتے ہیں اس پر اپنی غربت کا، تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور ہے ڈریس۔ ڈریس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مکتب میں ہر بچہ ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، کوئی بچہ غریب ہے، کوئی بچہ مڈل کلاس کا ہے، کوئی بچہ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے گھر کا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جس کے گھر کی جو حیثیت ہوگی وہ اپنے بچے کو ویسے ہی کپڑے پہنا کے بھیجے گا۔ کسی کے والد سعودی میں کما رہے ہیں تو وہ اس حساب سے کپڑے پہن کے آئے گا، کسی بچے کے والد بیچارہ یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرے تو وہ بچہ اس حساب سے آئے گا۔ تو لباس کا اعلی مقام پر ہونا اور کمتر لباس ہونا یہ بھی بچوں کے ذہن پر بڑا اثر ڈالتا ہے، بچے اس چیز کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو ڈریس جو رکھا جاتا ہے وہ اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جب بچوں کا ڈریس ایک جیسا ہوگا تو کسی بچے کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم غریب ہیں اور یہ امیر ہیں، یہ کاٹن کا کپڑا پہن کے آ رہے ہیں اور ہم جو ہے بہت ہلکا پھلکا جو ہے کسی کا پہنا ہوا کپڑا پہن کے آ رہے ہیں۔
تو اسی لیے مکتب کے ڈریس کو بھی ہم کم نہ سمجھیں، بلکہ داخلہ ہوتے ہی ہم مکتب کے ڈریس کی فیس بھی ضرور ادا کریں۔ اس چیز کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے اور اس چیز پر بھی ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارا بچہ جو مکتب میں پڑھتا ہے، روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 2-4 دن کم از کم اپنے بچے سے ہم پوچھیں کہ بیٹا آج مکتب میں آپ کو نئی چیز کیا سیکھنے کو ملی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ماں باپ کو اس چیز کا خیال ہے کہ ہم مکتب میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا پورا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا روزانہ تو نہیں ہو پائے گا لیکن ہفتے میں ایک آدھ بار ضرور ہو کہ آج حافظ جی نے کیا پڑھایا، آج آپ کیا پڑھ کر کے آئے ہیں، کل کا سبق صحیح سنا پائے تھے یا نہیں سنا پائے تھے، تو بچے کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ بچے شرارتی ہو شیطان نہ ہو۔ کیا فرق ہے شرارتی اور شیطان ہونے میں؟ شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جھوٹ بولے، گالی بکے، بڑوں سے بدتمیزی کرے، استاد کی بات نہ مانے، ماں باپ کی بات نہ مانے، اور موبائل دیکھ رہا ہو تو موبائل نہ چھوڑے۔ یہ سب بچے کیا ہیں؟ ان کو شیطان کہا جاتا ہے، جو شیطان کی بات مانتے ہیں۔ تو کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرارت کیا ہے؟ جہاں بچہ کھیل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کبھی کسی کو پریشان کر رہا ہے، کبھی کسی کے پاس کھیل رہا ہے، کبھی کسی کو اتار کے پھینک دے رہا ہے، کبھی کچھ کیے دے رہا ہے نا۔ لیکن اگر سمجھایا جائے تو فوراً اس کے بعد سمجھ میں آ جائے۔ موبائل دیکھ رہا ہے، امی نے کہا بیٹا بس کیجیے، فوراً دے دیا امی کو۔ تو یہ بچے شرارتی ہیں، یہ بچے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو شرارتی بنیں گے شیطان بنیں گے؟ شیطان بنیں گے شرارتی؟ شیطان کون بنے گا؟ ہم لوگ شیطان کون بنے گا؟ وہ نہیں بنے گا نا، سمجھدار بچے ماشاءاللہ۔ تو شیطان نہیں بننا ہے، باقی شرارت تو ہمارے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے نا۔ تو بس یہ ہمارا آخری پیغام ہے، یہ چند ہماری باتیں تھیں، چند گزارشات تھیں جو اپنے بچوں سے ہم نے کی اور ان کے والدین سے۔ بس یہی چند چیزیں ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ جو مکتب کے اساتذہ ہیں ان کے مکتب کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔